سے متعلق ان کی بریت کے لیے ریفرنس لگی ہوئی تھی. میں جب جناب آصف علی زرداری صدر تھے اور ان کے وکیل بابر اعوان کا لائسنس کینسل ہو گیا تو آصف زرداری صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ کا وکیل بنایا. اب میں پریزیڈنٹ کا وکیل ہو گیا. جب یہ کیس آیا لگنے کے لیے تو میں نے تیاری کی شروع کر دی اپنی کیس کی, اور میں پوری طرح بھرپور تیاری میں تھا. اور آپ کو کہتا ہوں یہ آدھے گھنٹے میں یہ ریفرنس ختم ہونے والی تھی, آدھے گھنٹے میں یا گھنٹہ کر لو. لیکن مجھے رات کو 2 راتیں پہلے کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نہیں پیش ہونا. میں نے کہا میں نے کیوں نہیں پیش ہونا؟ انہوں نے کہا آپ نے عدالت میں نہیں جانا. اب جب ایک شہید کی فیملی یہ کہہ رہی ہو, اس کے وارثان یہ کہہ رہے تو میں نے کہا میں کیا کروں گا پیش ہو. تو میں اپنے گھر میں ٹیلی ویژن پہ کاروائی دیکھتا رہا. اس میں میرا خیال تھا, میں نے یہ بھی کہا ان کو, میں نے یہ بھی پوچھا اپنی قیادت سے کہ اگر میرے نہ ہونے سے وہ ڈسمس کرتے ہیں ریفرنس اور مجھے بھی نوٹس کر دیتے ہیں, مجھے بھی وہ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ ہے تمہاری, تم پیش کیوں نہیں ہوئے. خاص کر میں اسلام آباد آ چکا تھا اور تیاری بھی کر رہا تھا. ایک آدھ چینل کو میں نے انہوں نے پوچھنے پہ یہ کہہ بھی دیا کہ میں جاؤں گا. اب اگر مجھے عدالت پوچھتی کہ تم آئے کیوں نہیں, یو آر ٹو اپیئر, اٹس ناٹ جسٹ ایبسنس, اٹ از کنٹیمپٹ آن یور پارٹ. تو مجھے یہ میں نے کہا کہ یہ بھی کر ہو سکتا ہے میرا. انہوں نے کہا جب بھی آپ کو درخواست ہے کہ آپ عدالت میں نہ جائیں. ان کو اندیشہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیش ہو گیا تو نائک کی جگہ اس کو سننا چاہیں گے. میری یہ کیا اثر ہے. پر آگے جو دیکھیں جو اب نائک کے پاس ایک گولڈن بلیٹ تھی, ایک سلور بلیٹ تھی, وہ اس کا کام تھا اس کو چلاتا. یہ 1 گھنٹے میں کیس ختم ہوگا, 1 گھنٹے میں میکسیمم. وہ بھی ججز آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے جو 1 گھنٹے میں کیوں ختم ہوگا کہ اس میں 3 ججز اور 7 ججز کی میجورٹی تھی اس مقدمے میں جس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. اب 4 اور 3 ایک جج صاحب ریکارڈ پہ آئے, انہوں نے سینئر صحافی افتخار احمد کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں جیو ٹی وی پہ چلا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بھٹو کو غلط سزا دی پر ہمیں ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا لیکن ہمیں ان کے وکیل یحییٰ خان نے بڑا غصہ دلا دیا تھا. اب غصہ وکیل پہ اور پھانسی آپ لگا دو کسی بے گناہ کو, یہ ان کے الفاظ. دوسرا انہوں نے کہا کہ افتخار صاحب یہ ہوتا ہے کہ جج اپنی نوکری بچانا چاہتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے ہٹایا گیا تو کوئی للو پنجو آ کے بیٹھ جائے گا جو قانون کو بھی نہیں جانتا ہوگا. تو میں 1-2 کیسز میں ایسے اگر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے فوج کا نام لیا اس کو میں راضی کر لیتا ہوں تو یہ ملک کی بہتری میں. لہذا ان کا کہنا تھا میں نے پھانسی اس لیے لگا دیا ذوالفقار علی بھٹو کو, اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھا, اس لیے
کہ میں سمجھتا تھا کہ میں خدمت قوم کی زیادہ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نہ ہوا تو کوئی للو بجو آ کے بیٹھ جائے گا. تو میں نے اس وجوہات سے ان وجوہ سے وجوہات تو وجوہ کا بھی ہو جاتا ہے ملٹیپل. انہوں نے کہا ان وجوہ پہ میں نے بھٹو کو پھانسی دی، پر مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، وہ بے گناہ. اب آپ دیکھیں یہاں ریویو کا کس طرح ایک دم ریویو 7 اور 7 جج تھے، 3 نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دیا، 4 نے اس کو گناہ گار ٹھہرا. اب 4 میں سے ایک ادھر چلا گیا تو کتنے ہو گئے؟ 4 3 الٹے ہو گئے. تو یہ ایسے کیسز پہ میں نے کیسز نکالے ہوئے تھے برطانیہ سے، امریکہ سے. میں تیار تھا کیس کرنے، مجھے جس بات پہ خفت ہے میں تیار تھا. اور یہ بلٹ سلور بلٹ تھی. آپ وہ جو کلپ ہے آپ دیتے ان کو، اور میں نے ان سے بات بھی کی ہوئی تھی جو عملہ ہے کہ یہ چلانی ہے. اور میں بعد میں تو عدالت ہی نہیں گیا، اور میں نے پہلے یہ دیا ہوا تھا کہ یہ آپ نے یہ ویڈیو کلپ چلانی ہے. اس نے میرے ساتھ ہونا تھا، جس نے کیمرہ مین نے، جس نے وہ ویڈیو کلپ، وہ جس کا پروگرام تھا افتخار احمد. ہم بندوبست کر رہے تھے کہ وہ بھی آ جائے، ان کا ٹیکنیکل جیو کا جو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح مانگی ہے وہ بھی ہمیں دستیاب تھی. اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گناہ گار ٹھہرائے رکھنا جو جورسپروڈنس ہے دنیا کی، اس میں یہ امپاسبل تھا. لیکن نائک صاحب کو خبر نہیں کیا آئی. نائک صاحب فرماتے ہیں، جو بیچ میں کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹس پریزنٹ کرے. وہ یار ایک 10 ممبر بینچ تمہیں مل گیا ہے، تم فوراً بری کراؤ ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ کیس پیش کرو. یہ کہ ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اور ڈاکومنٹس پیش کرنے کی؟ میں آج بڑا مایوس بھی ہوں، میں آج بڑا دکھی بھی ہوں. مایوس ہوں کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بری ہونا چاہیے تھا، یہ اعلان ہونا چاہیے، وہ عدالت کرتی، اور اس طرف گیا ہی کوئی نہیں. اور لے کے آئے چیئرمین بلاول کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اس طرح جس طرح آج ہو چلا. اور مجھے یقین تھا کہ آج یہ جو ان کی کنوکشن ہے وہ ختم ہو جائے. اس کا ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا دنیاوی طور پہ، وہ جا چکے ہیں، لیکن ان کا نام کلیئر ہونا سب سے زیادہ فائدہ اس کا پیپلز پارٹی کو ہونا تھا. الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی جلد سے جلوس ہر جگہ شادیاں. آج یہ اناؤنس ہو جاتا سپریم کورٹ نے اگر اناؤنس کر دیا ہوتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو فرد جرم جو لگائی گئی تھی وہ غلط تھی، وہ غیر آئینی تھی، وہ غیر قانونی تھی، اس پہ سزا ہو نہیں سکتی. جو شہادت تھی اس پہ سزا ہو نہیں سکتی. شہادت کیا تھی؟ شہادت ایک سلطانی گواہ کی تھی، اور سلطانی گواہ کی شہادت کو آپ مانتے ہی نہیں. اس میں یہ لے آئے تھے چیزیں دیگر. اب اس پہ اگر آپ کے پاس نسیم حسن شاہ کا بیان ہو، خود ایک جج جس نے اس کو سزا دی کہ ہمیں سزا نہیں دینی چاہیے تھی، سزا غلط تھی، تو آج کراچی سے خیبر تک جیالہ ناچ رہا ہوتا، جیالہ کلاؤڈ 9 پہ ہوتا. اور میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن میں اپنے گھر پہ چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں دیکھا، مجھے لگے کہ یہ آج بولے گا بھی بولے گا بھی بولے گا.
کہ اس کو تو ایک جج نے کہہ دیا کہ بے گناہ. تو مجھے مجھے بہت افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، اور مجھے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اخباروں میں آ رہا ہے کہ اعتزاز احسن پیش نہیں ہوا. اتنا بڑا بھٹوئٹ تھا، بھٹو کے نام پہ یہ اپنی پارٹی سے، میرا پارٹی میں کچھ اختلاف تھا، یہ بہت سیریس ہو گیا، پر کچھ تھا، اور لوگ بتاتے تھے کہ جی پارٹی میں وہ اختلاف ہے، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، اعتزاز احسن بھی اختلاف کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے. اب پارٹی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے میری بالکل خواہش تھی، میں نے تیاری ایسی کر، اور میں تو سمجھ رہا تھا صدر کا میں آن ریکارڈ وکیل ہوں. وہ اگر مجھے عدالت کہتی، میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دوں، اگر مجھے عدالت کہتی کہ آپ نے نہ پیش ہو کے توہین عدالت کی، آپ کو علم نہیں ہے، آپ اتنے سینئر کاؤنسل ہیں، آپ یہاں بیٹھے رہے اپنے گھر میں اور آپ نے توہین عدالت کی ہے کہ ہم نے بلایا، لسٹ میں آپ کا نام تھا، آپ نے، میں نے کہہ رہا تھا کہ میں توہین عدالت کرنا بہتر سمجھتا ہوں بجائے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کنٹمپٹ کروں، بجائے ان کی شہید کی. آج کل ویسے بھی شہیدوں کا بڑا نام لے رہے ہیں، بجائے شہید کی. یہ میں، اور اس طرح یہ مجھے صرف باہر رکھنے کے لیے کہ یہ کریڈٹ کہیں نہ لے، وجہ کوئی نہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں، یہ بھی نہ ہو، شاید یہ بھی نہ ہو، پر مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کو کچھ سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا کہ مجھے ایک دن کہا گیا، اچھا میں نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا کہ اس پہ وہ ڈسمس بھی کر سکتا ہے، مجھے بھی کنٹمپٹ میں اندر کر سکتا ہے، اور اگر میں سن لوں تو کیا. انہوں نے کہا آپ نے نہیں جانا، یہ ہماری طرف سے تھا. اب میں نے کہا کہ یہ فیملی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو. اگر کل میں جب پیش ہو جاتا ہوں، میں کمرے میں چلا جاتا ہوں، وہ چیف جسٹس مجھے بلا کے کہتے ہیں آئے شروع کریں، کیس خلاف ہو جاتا ہے، کیس ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، تو مجھے کون بخشے گا؟ وہ کہیں گے تو گیا ہی کیوں؟ تجھے وہ کہہ رہے تھے نہ جا، تجھے آصف صاحب کہہ رہے تھے، بلاول صاحب کہہ رہے تھے، تجھے فاروق نائک کہہ رہا تھا مت جا، اس ہال میں نہ جا، تو گیا کیوں؟ تیری وجہ سے آ رہے. تو آج میری کیا، مجھے جالے میرے کیا سوچ رہے ہوتے میرے بارے. یہ ایک آپ کو نئی بات بتائی ہے، میرے ساتھ پہلے زندگی میں نہیں ہوا. میں نے بے نظیر بھٹو شہید کو 7 کیسز میں ڈیفینڈ کیا اور بری کرایا. یہ 1990 سے 1993. آصف زرداری کو ایک بڑے بھیانک بم ٹانگ پہ باندھ کے ایک برطانوی نژاد تاجر کو اس کی ٹانگ پہ باندھ کے 7 دن اس کو اس طرح رکھ کے، اور اس سے 1 کروڑ روپیہ لینے کا الزام تھا آصف زرداری پہ 1999 میں، 1989 میں. انر کیس وہ کہہ رہا تھا. میں کراچی وہاں جا کے اس کیس کے لیے، اور بڑا پھنسا ہوا کیس، میں نے بری کرایا آصف زرداری. ٹھیک ہے، آصف زرداری کے بھی میرے پہ احسان ہے. اس نے بم کیسے باندھ دیا تھا؟ وہ ٹانگ پہ بم باندھا ہوا تھا، وہ ایک کراس ایگزامینیشن میں بہت بڑا نکلا، پر یہ کیس تھا. آپ دیکھو کبھی انر کیس گوگل کرو، غلام حسین انر گوگل کرو تو ملے گا. پھٹا تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ میں اس وقت ٹائم ضائع ہو جاتا میں تو. اب میں نے افتخار محمد چودھری کا کیس لیا. افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان تھا، اس کے پاس اس کے سامنے سارے وکلاء تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے کبھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی، پر اس وقت موضوع ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اعتزاز احسن کو
آپ روک کے یہ بھی نہیں کہ آپ بیٹھو اور کیس فاروق نائک کرے گا. آپ نے نہیں جانا, میں نہیں کیا. اب میں نے چیف جسٹس آف پاکستان, وہ اچھا تھا برا تھا پر چیف جسٹس تھا, اس کی نگاہ میں سارے وکلا تھے. اس نے جب مجھے کہا افتخار محمد چودھری صاحب نے کہ میرے وکیل ہو گئے, تو میں نے کہا جی آپ کے لیے تو حفیظ پیرزادہ, شریف الدین پیرزادہ, خالد انور, ایس ایم ظفر, اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, کوئی بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں نے سب کا 4 دن میں گرفتار رہا ہوں اپنے کمرے میں ایک بیڈ روم میں, ساری فیملی. 9 مارچ سے 13 مارچ انہوں نے کہا میں نے جتنے وہ نکالے فال نکالے, جتنی دفعہ سوچا ہے, بیوی سے ڈسکس کیا, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, یہ میرے سے دھوکہ ہو جائے گا اگر تم نہیں ہو. سر آپ فال پہ یقین کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا, وہ کرتا. اچھا اب میں نے اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے اعزاز کہ میں وکیل ہوں, میں سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, میں بات پہ پرائم منسٹر نواز شریف کی تصدیق کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں, بات پہ تنقید کر رہا ہوں. جتنا میں ناقد اپوزیشن لیڈر رہا ہوں اس میں کوئی میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو, میں اب بھی ان کی بڑی مخالفت کرتا ہوں. آپ سوچو کیا کرتا ہوں. اس پر جب عذاب آیا تو اس کی بیگم, یہ ان کے میرے پہ اعزاز ہے, ان کی بیگم میرے پاس آ گئی کہ آپ وکالت کریں میاں صاحب اور شہباز. میں نے ان کو پہلی بات یہ کی, میں نے کہا دیکھیں بھابھی میرے گھر لاہور آئی تھی, تیمینہ دولتانہ ان کے ساتھ تھی. میں نے کہا بھابھی یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں میاں نواز شریف جو میرا حریف ہے, جس کو میں نے بخشا ہی نہیں کبھی, اس کا میں وکیل ہو جاؤں, اس سے اور وہ مجھے وکیل کرے, اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا وکالت. میں نے کہا لیکن اگر میں پوری صلاحیتوں سے اپنی ٹیم ساری لگا کے ساری پریکٹس چھوڑ کے اس کیس پہ لگ جاؤں اور پوری صلاحیتوں سے کروں اور جج فیصلہ خلاف دے دے, تو مجھے آپ کے شوہر نہیں, آپ کو, وڈے میاں صاحب نے آپ کو کہنا تیے تو وہ وال گئی کیوں, وہ تو ساڑا ویری سی, وہ تو ساڑا دشمن سی, وہ تو سانو سا نہیں سی لین دینا, تو ادھر گئی کیوں. تو مریم بی بی نے کہا اعتراض بھائی میں ایک آپ کو چیز پہلے بتا دوں تاکہ آپ کی طرف, جس دن نواز شریف اور شہباز شریف گرفتار ہو اس دن سے میاں شریف ان کو یہ ایک پیغام بھیج رہا ہے کسی وکیل کے پاس نہ جاؤ. ان کا اٹارنی جنرل بھی تھا چودھری فاروق, ان کا لا منسٹر بھی تھا خالد انور, اویلیبل تھے. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے کہا پہلے دن سے کہ اگر وکیل کرنا ہے تو اعتدال حاصل کرنا ہے. آج میری یہ بڑی رسوائی ہوئی کل کہ اعتزاز ایسے نہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صفائی میں وہاں نہیں پہنچا.